کتاب ہے، وہ میں رات کو پڑھ رہا تھا، میں نے ایک عجیب واقعہ پڑھا، سناؤ میں آپ کو سناؤں، واقعہ سناؤں، وہ جنات والا واقعہ ہے، کوئی سنے گے؟ ارے بھائی جنات والا واقعہ، ڈرتے تو نہیں ہے؟ نہیں آپ کے چہرے سے لگتا نہیں ڈرتے، ماشاءاللہ آپ لوگ بہت مضبوط ہیں، میں کہا کو ایسا بولوں آپ لوگ ڈرتے، ماشاءاللہ۔ میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں میں، یہ واقعہ اصل میں آیا اومان کا واقعہ، اومان، آپ کو معلوم ہے گلف میں ایک جگہ ہے جس کو عمان کہتے ہیں عربی میں، لیکن آج ہمارے انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اومان کہتے ہیں، اومان، وہاں کا واقعہ ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کا نام سننا، صحابی کا نام کیا ہے؟ یہ مدینے کے صحابی ہے، یہ سفر کر کے اومان پہنچے، حضرت نام بولو نا، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کیے، کہاں سے سفر شروع کیا؟ مدینے سے، کہاں پر گئے؟ اومان، یعنی یہی گلف میں، اومان گئے۔ جب اومان کے جنگلوں میں پہنچے، سننا، اومان کے جنگلوں میں پہنچے تو اب رات کا وقت تھا، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری جماعت کے ساتھ، اکیلے نہیں تھے، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری جماعت کے ساتھ تھے، رات کا سناٹا چھایا۔ اب حضرت سہل کو تہجد پڑھنا ہے، بھائی حضرت سہل کو تہجد پڑھنا، اور تمام ساتھی سو رہے، بھائی تمام ساتھی سو رہے، کہیں اٹھانا ضروری تو نہیں؟ بھائی اٹھانا ضروری تو نہیں ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ چلو میں اکیلا تہجد پڑھ لوں، اس لیے تھکے تھکائے سب لوگ سوئے تھے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرنے کے لیے گئے، جب وضو کر کے تھوڑا آگے دیکھا کہ لمبا چوڑا، اتنا لمبا چوڑا انسان، وہ بھی نماز پڑھ رہا، بھائی وہ بھی نماز پڑھ رہے، لمبے چوڑے انسان کو دیکھا نماز پڑھ۔ حضرت سہل کہتے میں دیکھنے کے ساتھ ہی سمجھ گیا انسان نہیں، اس لیے کہ حضرت سہل فرماتے ہمارا ایک ہاتھ ہوتا نا 40 ہاتھ کی تو لمبائی تھی، جو نماز پڑھ رہے تھے ان کی 40 ہاتھ کی تو لمبائی تھی۔ حضرت سہل فوراً سمجھ گئے انسان ہوتا تو اتنا لمبا چوڑا تو نہ ہوتا، یہ کون ہے؟ ہم ہوتے تو اس کو کیا کرتے؟ کائے کے تہجد آتا کمبل میں لپیٹ کے سو جاتا اور کہتا کہ اب تو کیا آج کیا کبھی تہجد نہیں پڑھوں گا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے، اس زمانے میں وہ نہر وہر کے کنارے وضو کرنے جاتے تھے، وہ نہر کے کنارے وضو کے، میں آپ کو جگہ بتا رہا ہوں، اومان کی بات ہے، وہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کر کے آئے اور دیکھا کہ 40 ہاتھ لمبا آدمی کوئی نماز پڑھ رہا، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ نماز پڑھ لے، اس لیے یقین تو ہو گیا کہ انسان تو ہے نہیں، یہ جناتی ہے، لیکن کم سے کم ملاقات تو ہو جائے۔ اب وہ اتنے لمبے چوڑے انسان نے جب نماز مکمل کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت سہل یوں اپوزٹ سائڈ سے گئے، بالکل سامنے گئے، السلام علیکم، حضرت سہل نے سلام کیا، اور لمبے چوڑے تھے، انہوں نے وعلیکم السلام، حضرت سہل کہتے انہوں نے صرف وعلیکم السلام کا، ایسا لگا پورے جنگل میں آواز گونجنے لگی، کہتے ان کا آواز بھی، بھائی جو اتنا لمبا ہوگا تو آواز بھی کیسی بھاری بھرکم آواز ہوگی، کہا وعلیکم السلام کا، جیسا پورا جنگل گونجنے لگا۔ حضرت سہل فرماتے دیکھو کتنے سچے، کہتے تھوڑا تھوڑا میرے کو بھی ڈر لگا۔ حضرت سہل فرماتے ان کا وعلیکم السلام اتنا بھاری بھرکم تھا، میں نے سوچا کہ کہیں ہاتھ واتھ میرے اوپر رکھا تو میرا کیا حال ہوگا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں ان کے قریب گیا تو انہوں نے مجھے ایک بڑی عجیب بات کہی، حضرت سہل فرماتے بڑی عجیب بات کہی، مجھے کہا کہ میں جن ہوں، کیا کہا؟ میں جن ہوں، اور میرا نام ہے نصیب، کیا نام بتایا؟ نصیب، نون صاد یہ بے، نصیب میرا نام ہے، اور کہا کہ میں، اور سنو کیا کہا، میں نے یہ جو کپڑا پہنا ہے، وہ جن کہتا میں نے یہ کپڑا پہنا ہے 700 سال سے میرے بدن پر یہی کپڑا ہے۔ کتنے سال سے؟ 700۔ تو حضرت سال کہتے میں نے ہمت کر کے پوچھا گندا نہیں ہوتا کپڑا؟ ہمارا تو ہو جاتا کہ نہیں ہوتا، پسینہ پسینے میں ہو جاتا، 2-3 دن کے بعد تو کوئی بازو میں بیٹھے بھی نہیں، کھڑے ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سہل صحابی تھے، انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے تو بہت بھاری بھرکم سلام کا جواب دیا، اور پھر کہا کہ میرا نام نصیب، بولو میرا نام نصیب ہے، اور کہا یہ جو میں نے کپڑا پہنا نا 700 سال سے میرے بدن پہ یہ کپڑا ہے، اور ساتھ میں کیا کہا 700 سال سے میرے بدن پہ یہ کپڑا، اور اسی کپڑے کو پہن کر میں نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں ملاقات کی ہے، اور اسی کپڑے کو پہن کر تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں نے ایمان قبول کیا ہے۔ اور کیا کہا، یہ قرآن میں جو سورہ جین اتری ہے نا، سورہ جین، ان میں جن جناتوں کا تذکرہ آیا نا، اس میں میرا بھی تذکرہ آیا ہوا ہے۔ تو حضرت سہل کہتے ہمت کر کے میں نے پوچھا کہ 700 سال سے ایک ہی کپڑا پہنے تو آپ کا کپڑا گندا میلا کچیلا تو نہیں، کتنا صاف ستھرا ہے؟ کیا کہا معلوم؟ سننا، جواب سننا۔ کہا کہ یہ جو میرا کپڑا ہے نا، کپڑا بہت زمانے سے 700 سال سے پہنا، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، حضور پاک نے میرے اس کپڑے پہ ہاتھ رکھا اور یہ کہا کہ یہ کپڑا صاف رہے گا جب تک تو کوئی گناہ نہیں کرے گا،
جب تک تو کوئی گناہ نہیں کرے گا. کہا اس وقت سے لے کر میرا کوئی گناہ نہیں, یہ کپڑا ویسا کا ویسا صاف ستھرا نظر آتا. اب حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے. ارے کوئی بھی حیران ہو جائے کہ اتنے لمبے چوڑے جنات سے پہلے تو ملاقات ہو گئی, اور نمبر 2 کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا, نمبر 3 جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا, اور نمبر 4 700 سال سے کپڑا پہنے ہوئے, اور نمبر 5 یہ وہ مبارک کپڑا ہے جس پر نبی نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور یہ کہا گناہ مت کرنا, یہ کپڑا صاف رہے گا, شفاف رہے گا, ستھرا رہے گا, اس کے اوپر کوئی دھبا اور کوئی داغ نہیں ہوگا. حضرت صاحب اتنے خوش ہو گئے, کہا مجھے کوئی نصیحت کرو نا. ارے کوئی بھی بزرگ آدمی کے پاس جائے گا تو کیا کہے گا مجھے نا. تو انہوں نے کیا کہا, چلو میرا ہاتھ پکڑو. وہ حضرت سال کہتے یہی تو پرابلم تھا, ہاتھ پکڑنا کیسا, اتنا لمبا چوڑا ہاتھ کیسے. حضرت سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہمت کر کے اپنا ہاتھ دیا, کہتے انہوں نے یوں پکڑا تو ایسا لگا پورا ہاتھ ان کے ہاتھ میں چلا گیا. حضرت سال کہتے میرا جو ہاتھ تھا نا پورا ہاتھ ان کے ہاتھ میں, لیکن حضرت سال کہتے میں کچھ بولا نہیں, اس لیے مجھے کہا کہ چلو. حضرت سال کہتے کہ مجھے لے گئے ایک بڑی گھاٹی کی طرف لے گئے. مجھے کہا کہ یہاں ایک قوم بستی تھی جن کا, یہ عمان میں کہا عمان میں مجھے گھاٹی کے پاس لے گئے. کہا یہاں ایک قوم رہتی تھی جس قوم کا نام تھا قوم عاد. کیا نام تھا قوم؟ اور ان کے پاس ایک نبی آئے تھے جن کا نام تھا حضرت ہود. کیا نام تھا حضرت؟ وہ حضرت سہل کہتے ہیں وہ جو جنات تھے نا اتنے لمبے چوڑے جنات, کیا نام بتایا ان کا؟ کہا وہ ایسا زور سے وہاں چلائے, اتنا زور سے چیخے. ارے وہ وعلیکم السلام کہتے تھے تو پورے جنگل میں آواز آتی تھی. جب وہ زور سے چلائے اور چیخے اور روئے, حضرت سال فرماتے میرا پورا بدن تھر تھر کاپنے لگا. انہوں نے مجھے کہا یہاں ایک قوم رہتی تھی جس قوم کا نام ہے قوم عاد, اور ان کے پاس نبی آئے تھے حضرت ہود, اور یہ بڑے لمبے چوڑے تھے, لیکن اللہ نے ایک ہوا بھیجی. جب انہوں نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانی, اپنے نبی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانی, اللہ نے ایک ہوا بھیجی, ایسی ہوا بھیجی کہ اللہ نے سیکنڈوں میں ان سب کو زمین میں ایسا دھسا دیا کہ آج تک کسی کی ہڈی بھی نظر نہیں آتی ہے. تو پھر وہ لمبے چوڑے جن نے کیا کہا معلوم, جب اتنے بڑے بڑوں کو لمبے چوڑوں کو, اور وہ جو قوم عاد, کون سی قوم ہے عاد, ان کے بارے میں لکھا وہ اتنے طاقتور تھے, قوم عاد اتنے طاقتور تھے کہ بڑے سے بڑے درخت کو وہ اپنی 2 انگلی کے بیچ میں اٹھاتے تھے. وہ قوم عاد درخت کو اپنی 2 انگلی کے بیچ میں, وہ بڑے لمبے چوڑے جنات. نصیب نے کہا اتنی لمبی چوڑی قوم تھی, لیکن اللہ کا عذاب آیا, ایک ہوا کا جھونکا اللہ نے پھینکا, وہ ہوا کے جھونکے میں اللہ نے سب کو ڈھسا کر ختم کر دیا. تو وہ جنات نصیب کہتے اے سہل تم لوگ تو کتنے نازک ہو, ارے تم لوگ تو کتنے نازک ہو بھائی, ہم لوگ تو کتنے نازک ہے, تم کتنے نازک ہو. جب خدا پہاڑ جیسے انسان کو ایک ہوا کے جھونکے میں ختم اور برباد کر سکتا, تم خدا کی نافرمانی کرو گے, وہ برباد کرے گا, تمہیں بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا. اس لیے جاؤ اللہ کی فرما برداری اور مصطفیٰ سے محبت کرو. کیا کہا معلوم, جاؤ اللہ کی فرما برداری کرو اور مصطفیٰ سے محبت کرو. حضرت سال کہتے میں جانے لگا تو جاتے جاتے انہوں نے کہا جاؤ, اگر یہ بات پر عمل کرو گے تو کل جنت الفردوس میں پھر ہماری ملاقات ہو جائے گی. ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ گئے نا میرے دوستو. وہ جنات جن کو ہم حضرت نصیب کہتے, انہوں نے بھی یہی کہا 2 ہی راستے ہیں. ایک راستہ قوم عاد کے پاس تھا, انہوں نے اپنے نبی سے نفرت کی. ان کے نبی کون تھے؟ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے نفرت کی, اللہ نے ہوا کے ایک جھونکے میں پوری بستی کو برباد کر دیا. ہے نا, قرآن میں بھی لکھا ہے. بھائی قرآن میں لکھا کہ نہیں لکھا؟ اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہ بستی کو دیکھو جسے قوم عاد کہا جاتا, اللہ نے ایک ہوا کا جھونکا بھیجا, پوری بستی کو برباد اور تباہ کر دیا. تو وہ جنات حضرت نصیب, کون جنات؟ حضرت نصیب ہم کو یہی بتاتے 2 راستے ہیں. ایک نبی سے نفرت کا راستہ جو قوم عاد نے اختیار کیا, اللہ نے ہوا کے جھونکے میں برباد کر دیا. ایک مصطفیٰ سے محبت کا راستہ جو حضرت سہل کو فرمایا مصطفیٰ سے محبت کر لے. حضرت نصیب نے فرمایا مصطفیٰ سے محبت کر لے. حضرت نصیب کون تھے؟ انسان تھے کہ جنات تھے؟ کیا فرمایا حضرت نصیب؟ جنات نے فرمایا اے سہل مصطفیٰ سے محبت کر لے. انہوں نے اپنا مبارک ہاتھ میرے کپڑے پر رکھا, اللہ نے کپڑے کو کبھی میلا کچیلا نہیں کیا, کہا مصطفیٰ سے محبت کر لے. آج یہاں ملاقات ہوئی, کل جنت الفردوس میں ہماری ملاقات ہوگی. پورے بات کا خلاصہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟
میں آپ کو اور کھل کے سمجھاؤں ایک بات. ویسے تو ماشاءاللہ سمجھ گئے, زیادہ ٹائم ہے نا آپ کے پاس, ہے نا, وقت ہے نا, 12 بجے تک ٹھیک ہے نا؟ ارے بولو نا, 12 بجے تک ٹھیک ہے نا؟ ہاں بولو بولو, صبح تک بولو, کیا جاتا بولنے میں, کیا جاتا. باقی میری بات اتنی پکی ابھی میں نے کی ہے کہ اگر میں ابھی بات ختم بھی کر دوں نا تو سب کو نتیجہ تو مل گیا, اس لیے اتنا کھل کے بات سامنے آ گئی بھائی, بالکل کھل کے بات سامنے آ گئی. نبی سے محبت کرنے والا جنتی, اور جنات کی زبان سے ہمیں پتا چلا مصطفیٰ کا دامن تھام لے. اللہ نے عمان میں ملاقات کرائی, کل اللہ جنت الفردوس میں ملاقات کروائے گا. اور جو اپنے زمانے کے نبی سے بغاوت کی, جن لوگوں نے اپنے نبی کے زمانے سے بغاوت کی, وہ قوم عاد نے جب اپنے نبی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام سے بغاوت کی, اللہ نے ہوا کے جھونکے میں سب کے سب کو برباد کر دیا. بھائی کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. تو جو خدا قوم عاد کو, بڑے بڑے لمبے لمبے کو, جو درختوں کو 2 انگلی کے درمیان میں اٹھاتے تھے, اللہ نے ایسی قوم کو ایک ہوا کے جھونکے میں برباد کیا. جو اپنے زمانے کے نبی سے نفرت کرے اللہ برباد کرتا. اگر قوم عاد برباد ہوئی ہے تو حضرت ہود کی نفرت کی ہے, اگر قوم سمود برباد ہوئی ہے تو حضرت صالح سے نفرت کی ہے. میرے دوستو اگر یہودی برباد ہوئے تو حضرت موسیٰ سے نفرت کی ہے, اگر عیسائی برباد ہوئے تو حضرت عیسیٰ سے نفرت کی ہے. میرے دوستو آج ہم اگر مصطفیٰ سے نفرت کریں, اللہ وہ بربادی دے گا جو بربادی انہوں نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ نبی بڑے تو نفرت پر گناہ بھی, اور نبی بڑے محبت پر جنت بھی. چلو کون کون نبی سے محبت کریں گے ماشاءاللہ؟ چلو میں آ رہا ہوں, پتے پر آ رہا ہوں. اب 2-3 باتیں کرنا ہے, سنیں گے نا, سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ بھائی عمل کریں گے, بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں گا, ہمارے نبی کی شان. ارے بولو ہمارے نبی کی. اچھا پہلے یہ بتا دو, ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی نبی؟ ایک بار مذاکرہ کر لے. ارے بولو نا, جمعہ کی رات میں مذاکرہ کر لے. نہیں آپ کرنے والے ہو تو میں کروں, مذاکرہ کر لے انشاءاللہ, اور جم کے کریں گے انشاءاللہ. ہاں بولو, جم کے کریں گے انشاءاللہ. ساتھ میں کہہ دو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. پورا مجمع نہیں, پورا مجمع ساتھ میں کہے گا, اور ہو سکے تو پورا جملہ ہی کہو, نہیں تو کم از کم آخری تو جملہ کہو, تاکہ میرے دوستوں ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے. ساتھ میں کہو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, اللہ کے راج دلارے سے بڑھ کر کوئی دلارا نہیں, تاجدار مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار نہیں. ہمارے نبی وہ نبی, سننا عشق بھرے جملے, ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک اٹھائے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے وے. ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سامنے کرے, اشارہ کرتے جائے, ڈوبا ہوا سورج بھی آپ کے اشارے پر واپس آ جائے. ہمارے نبی وہ نبی جنگل میں اپنے ہاتھوں کو رکھے, بیابان میں, صحرا میں, زمین پر ہمارے نبی اپنے ہاتھوں کو رکھے. اللہ کی قسم ہر انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو جائے. ہمارے نبی وہ نبی جنگلوں میں چلے, ہمارے نبی بیابان میں چلے, ہر درخت اور ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. بولو بولو سبحان اللہ, تو بولتے جاؤ, ساتھ میں سننا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ان کی آنکھوں سے بڑھ کر, بولو 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 بولو, ان کی آنکھوں سے بڑھ کر کوئی آنکھ نہیں, آپ کے مبارک تھوک سے بڑھ کر کوئی پانی نہیں, آپ کے پسینے سے بڑھ کر کوئی مشکل نہیں. ساتھ میں کہنا ہمارے نبی وہ نبی, ہمارے نبی وہ نبی اگر مسکرا دے جنت کی کلیاں کھلنا شروع ہو جائے. ہمارے نبی وہ نبی ناراض ہو جائے, جہنم کے شعلے بھڑکنے لگے. ہمارے نبی وہ نبی قدم آگے بڑھا دے, اللہ قیامت تک امت کی سنت بنا دے. ہمارے نبی کے گھر کوئی عورت نکاح کر کے آئے, اللہ قیامت تک امت کی ماں بنا دے.
ہمارے نبی کی نظر ابو بکر پر پڑے اللہ صدیق بنا دے. بولو بولو ہمارے نبی کی نظر ابو بکر پر پڑے اللہ، بولتے جاؤ نا، اللہ صدیق بنا دے. عمر پر نظر پڑے اللہ فاروق بنا دے. عثمان پر نظر پڑے اللہ ذوالنورین بنا دے. علی پر نظر پڑے اللہ شیر خدا بنا دے. ارے حبشہ کے رہنے والے کالے کلوٹے حضرت بلال پر نبی کی نظر پڑے مسجد نبوی کے پہلے اذان دینے والے بن جائے. میرے دوستو، نبی کی نظر مبارک سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نظر ہے؟ ایک بات بتاؤ، سنیں گے نا سب لوگ؟ بھائی یہ جملے آپ نے سنے نا، میں نے غلط تو نہیں کہا نا؟ نبی سے محبت کرنے والے کو کیا ملتا؟ حضرت سلمان فارسی نے محبت کی. سنو حضرت سلمان فارسی نے محبت کی، بہت مارے گئے، بہت پیٹے گئے، انگاروں پہ لٹایا گیا. حضرت سلمان فارسی کو بہت بہت اللہ کی قسم بہت مارا. ایک ایک وقت میں 400 یہودیوں نے مل کے مارا. آپ اندازہ لگائیں اگر ہم یہاں کھڑے اور 400 لوگ میرے کو مارے، آپ بوٹی بھی نہ بچے. کچھ نہیں. حضرت سلمان فارسی کو 400 یہودیوں نے مل کر مارا، اور ایک ہی بات پر مارتے تھے، ایک ہی بات پر مارتے تھے کہ ایک مرتبہ کہہ دے کہ محمد کو نہیں مانتا، ایک مرتبہ سلمان اپنی زبان سے کہہ دے محمد کو نہیں مانتا. حضرت سلمان فارسی نے کیا جواب دیا؟ بڑے دنوں کے بعد ہوش آیا ہے، مجھے واپس بے ہوش کیوں کر رہے ہو؟ بڑے زمانے کے بعد مجھے ہوش آیا ہے کہ محمد کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، اب مجھے واپس بے ہوش کیوں کر رہے ہو؟ نہیں کہا. جب ہمارے نبی کے پاس آئے، ہمارے نبی چہرے دیکھ کر سمجھ گئے میری محبت کو لے کر آیا. ہمارے نبی نے فرمایا سلمان آج محمد کی زبان سے سن لے، پوری دنیا جنت کا انتظار کرتی ہے اور جنت سلمان تیرا انتظار کرتی ہے. محبت کا یہ صلہ ہوا کرتا ہے میرے دوستوں. آج یہ ہم لوگ جتنے بیٹھے نا، یہ ماشاءاللہ دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے، آج یہی فیصلہ کرنا ہے کہ محبت کرتے کہ نہیں کرتے. اس لیے کہ میں نے شروع میں اسٹیٹمنٹ دے دیا، نبی سے محبت کرنے والا اللہ کی قسم جنتی ہے، اور نبی سے نفرت کرنے والا جہنمی ہے اور اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. بتاؤ اللہ کا فیصلہ کوئی بدل سکتا ہے؟ قرآن میں 2 جگہ اللہ نے فرمایا میں فیصلہ کر دوں، کوئی بدل. کتنی جگہ پر اللہ نے فرمایا؟ 2. ایک 13ویں پارے میں اللہ نے فرمایا واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب. اللہ جل جلالہ فرماتے میرا فیصلہ فائنل فیصلہ، میرے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں. یہ تو 13ویں پارے میں. اور 26ویں پارے میں چلو وہاں بھی اللہ فرماتے میرے اور میرے نبی کا فیصلہ کوئی نہیں بدل سکتا. کون سا فیصلہ؟ 26ویں پارے میں ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. اللہ جل جلالہ عمن والہ پاک پروردگار فرماتے، اللہ فرماتے میرے فیصلے کو کوئی نہیں بدلتا، مجھ پر میں کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو بولو اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل سکتا؟ اور ابھی آپ نے سنا اللہ کا فیصلہ سنا، سلمان فارسی کو مارا ہے، 400 نے مل کر مارا ہے، اور خوب مارا ہے، خوب پیٹا ہے، خوب. میرے دوستوں حضرت سلمان کو گھر سے بے گھر کیا ہے، لیکن نبی کی نظر مبارک جب چہرے پر پڑتی ہے فرماتے سلمان میری محبت کو لے کر آئے ہو، قیامت تک آنے والا میرا امتی جنت کا انتظار کرے گا، لیکن اے سلمان جنت تیرا انتظار کرتی ہے، کب تو جنت میں چلا جائے. یہ محبت والوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے میرے دوستوں. اور ایک بات سمجھنا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپ ٹو ڈیٹ دکھتا ہوں، سمجھے میں جو کہہ رہا ہوں. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے داڑھی کو نوچا، جنہوں نے داڑھی نکالی نا، میں نہیں کہتا تو نے داڑھی نکالی، تو نے پیارے نبی کے چہرے انور کو نوچا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی نکالنے کے بعد میں ہمارے سماج میں اور ہماری سوسائٹی میں اور ہماری کمیونٹی میں اگر میں شرٹ پہنوں گا، میں پینٹ پہنوں گا، میری پینٹ ٹخنوں کے نیچے ہوگی، میرے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی، اور میں اس طریقے سے چکنا گال لے کر میرے سماج میں جاؤں گا تو لوگ مجھے ویلیو سے دیکھیں گے، میری اہمیت ہوگی، اور داڑھی رکھوں گا تو میں ذلیل ہوں گا. اگر یہ سوچ میری اور آپ کی ہے تو شاید موت کے وقت کلمہ سے محروم ہو جائے گا. بالکل سیدھی بات ہے. آدمی داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ کیوں؟ داڑھی رکھنے سے چہرے پر کوئی اسکن کی بیماری ہوتی ہے؟ نہیں. ہاں یا نہیں بولو نا.
ہوتا ہے تو میں بھی پھر نکالنے کی کچھ کوشش کروں. بھائی داڑھی رکھنے سے چہرے پہ کوئی چیچک کے دانے پڑتے ہیں, داڑھی رکھنے سے اسکن پرابلم ہوتا ہے, داڑھی رکھنے سے ماں مرتی ہے, داڑھی رکھنے سے دکان میں آگ لگتی ہے, داڑھی رکھنے سے میرے دوستوں کوئی گالی دیتا ہے. بولو ہوتا ہے کچھ ہوتا؟ کیوں نہیں رکھتا؟ صرف اس لیے نہیں رکھتا کہ نبی کے چہرے کو معمولی سمجھا, نبی کے چہرے انور کو معمولی سمجھا. جو نبی کے چہرے انور کو معمولی سمجھتا ہوگا اس کا ایمان کون سے درجے پہ ہوگا؟ میں واقعے پہ جا رہا ہوں, آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ برا لگ رہا ہے؟ کون کون نبی سے محبت کرے گا؟ کریں گے نہیں انشاءاللہ. اور ابھی جو واقعہ بتاتا ہوں نا, ایسا دھوم مچائے گا یہ واقعہ, بولو انشاءاللہ. آج ہمارے نبی کی شان کھل کر سامنے آئے گی, بولو انشاءاللہ. ارے بول دو نا, ساتھ میں بولو نا. ہمارے نبی کی عظمتوں سے بڑھ کر کسی کی عظمت, ہمارے نبی کی رفاتوں سے بڑھ کر کسی کی رفات, ہمارے نبی کی منقبتوں سے بڑھ کر کسی کی منقبت, ہمارے نبی کے ذکر سے بڑھ کر کوئی ذکر, مصطفیٰ کے فکر سے بڑھ کر کوئی فکر. عجیب بات بتاؤ میرے دوستوں, صحیح میں اللہ کی قسم بتاؤں؟ بولو ہاں, بولو ہاں, بولو نا بتاؤں. بدن کا بال بال کھڑا ہو جائے گا, لیکن بتانے کے بعد فیصلہ نہیں. آپ لوگ ایسا منہ بنا کے مت بیٹھو, وہ گھر میں بیوی کے سامنے بناتے ہوں گے بناؤ, یہاں مت بناؤ. ارے بولو نا, فیصلہ کرو گے. اور ایک مرد مومن کا فیصلہ ہوگا, ایمان والے کا فیصلہ جھول نہیں کھاتا. ارے ایمان والے کا فیصلہ جھول نہیں کھاتا, ایمان والے کا فیصلہ پہاڑ کی چوٹی کی طرف مضبوط ہوتا, جو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا سب کچھ ہوگا مگر مصطفیٰ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا. آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, بہت عجیب واقعہ. اور اللہ کی قسم, مائیں ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں جو شادی والے ہوتے ہیں, جن کے بچے ہوتے ہیں, وہ جب یہ واقعہ سنتے ہیں نا روتا ہے. بولو واقعہ سنتا ہے تو سبھی روتے ہیں میرے دوستوں. یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس دن میں پڑھا, جس دن میں نے یہ واقعہ پڑھا, کئی دن تک میں نے نہیں بتایا, کئی دن تک نہیں, اس لیے ہمت ہی نہ ہو. اس لیے واقعہ کچھ ایسا ہے کہ اگر ہم کبھی ہمارے بارے میں سوچے نا, نہیں میرے دوستوں اللہ کی قسم نہیں, ہمت نہیں ہوتی. آپ کو واقعہ سناؤں مدینے پاک میں, سننا مدینے پاک میں, یہ میں نے جمعہ میں ایک مرتبہ سورت میں سنایا, آج آپ کو سنا رہا ہوں. مدینے پاک میں ایک غریب فیملی رہتی ہے. ساتھ میں بولو, مدینے پاک میں کون کون رہتا ہے فیملی میں؟ بتاؤ. ہسبینڈ یعنی شوہر, بیوی, 2 بچے. بولو ہسبینڈ, شوہر ہے, بیوی ہے, اور اچھا 2 بچے. کتنے معلوم؟ ایک 7 کا اور ایک 8 کا. 2 لڑکے, ایک 7 کا اور ایک, بس گھر میں یہ 4 ہے. لیکن یہ 4 کا گھر میں حال ایسا ہے کہ اتنی غریبی ہے کہ یہ میاں بیوی کا حال ایسا ہے کہ کتنی مرتبہ بچوں کو کھلاتے خود بھوکے سو جاتے. ماں بہت بڑی نعمت ہے میرے پیار, اللہ کی قسم ماں اور باپ بہت بڑی نعمت ہے. وہ صحابی ہے, ان کی بیوی ہے, ان کے 2 بچے. وہ صحابی کہتے ہیں میں دن بھر کام کرتا, لیکن رات کو جب گھر آتا تو اتنا کھانا ہوتا کہ میرے 2 بچے کھاتے. میں دونوں بچوں کو کھلاتے, اور دونوں بچے پوچھتے بھی تھے اماں ابا آپ کھانا نہیں کھاؤ گے؟ ہم کہتے بیٹا تم لوگ کھا لو, ہم لوگ تو رات کو آرام سے کھائیں گے. ہم وہ بچوں کو کھلاتے, وہ سو جاتے. وہ ہسبینڈ اور وائف کہتے ہم مصلی پر خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے. کیسا پیارا گھر ہوگا. اچھا یہ گھر میں ایک چھوٹی سے بکری کا بچہ بھی ہے. بولو گھر میں کیا ہے؟ وہ میاں بیوی کی نیت دیکھو نیت پہ اللہ کیسے فیصلے کرتا. میاں بیوی کی آپس میں ہسبینڈ وائف میاں بیوی کی نیت ہے یہ بکری کے بچے کو بڑے ہو جانے دو, جب بڑا ہو جائے گا اچھا خاصا ہٹا کٹا بکرا بن جائے گا. پھر میاں بیوی کیا کہتے ہیں, ہم ہوتے تو معلوم نہیں کیسے کیسے پلان بناتے. یہ میاں بیوی پلان بناتے, بکری کا بچہ چھوٹا ہے نا, بڑا ہو جائے گا نا, ہٹا کٹا ہو جائے گا نا, ہم اس کو ذبح کریں گے. اور دعوت کس کو دیں گے؟ مدینے میں محمد الرسول اللہ. اور کیا میاں بیوی کی سوچ کیا ہے؟ ہمارے نبی اکیلے تو نہیں آئیں گے بھائی, ہمارے نبی اکیلے تو نہیں آئیں گے, ابو بکر بھی ہوں گے, عمر بھی ہوں گے, عثمان بھی ہوں گے, علی بھی ہوں گے. ارے وہ دن کیسا دن ہوگا کہ ہمارے گھر میں صاحب کے سب جمع ہوں گے, اور ہم یہ کھانا لائیں گے, یہ بکرے کو ذبح کریں گے, اور یہ کھانا ان کو کھلائیں. اور وہ بیوی ہے نا, بیوی عورت ہے, عورت اپنے شوہر کو کیا کہتی ہے؟ اپنے شوہر کو کہتی ہے جب یہ بکری کا بچہ بڑا ہو جائے نا تو آپ جا کے خود دعوت دینا, اور آپ دعوت دو گے, اور مصطفیٰ ہمارے قدم میں ہمارے گھر میں آئیں گے, ان کا قدم مبارک ہمارے گھر کو چھوئے گا, اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے گا. اس لیے کہ ہمارے نبی کے قدم مبارک سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی قدم, ارے بولو اللہ کی قسم کوئی قدم. چلو ہو گیا وہ زمانہ آیا. بولو زمانہ کون سا آیا؟ بکری کا بچہ.
ہاں بکری کا بچہ بڑا ہو گیا. عورت کیا کہہ رہی معلوم؟ ارے بیوی ہے. آج ہماری ماں بہنیں سوچے, وہ عورت ہے نا, عورت اپنے شوہر کو کیا کہتی ہے؟ آج جاؤ اور موقع ڈھونڈو, جب موقع اچھا ملے نا تو نبی کو دعوت دے دو, اور کل دوپہر کی دعوت دینا. آج جاؤ, کل دوپہر کی دعوت دینا, ہم صبح کل بکرے کو ذبح کریں گے, کھانا تیار ہوگا. اور وہ عورت روتے روتے کہتی جاؤ. اگر ہمارے نبی نے دعوت قبول کر لی اور ہمارے گھر کی چوکھٹ پر نبی کے قدم مبارک آئے, اللہ ہمارے یہ گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گا. چلو وہ شوہر گئے, کن کے بولنے پر گئے؟ بیوی کے. کن کے پاس گئے؟ سننا, شام کا وقت ہے, شام عصر کا وقت ہے. عصر کا وقت ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب بیٹھے. عصر کی نماز کے بعد سب بیٹھے. وہ آئے, آہستہ آہستہ آ کر بیٹھ گئے. غریب ہے. ارے بولو کیسے؟ غریب ہے. اور صحیح بات تو یہ کہ سبھی غریب تھے. ارے وہاں تو سبھی, لیکن ان کے اندر ہمت ہی نہیں کہ میں بولوں کہ اللہ کے رسول کل میرے گھر پہ. بھائی بڑوں کے سامنے بولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ارے بولو ہو جاتا کیا؟ ہوتا ہے. آج کے زمانے میں بھی کوئی اللہ کا ولی اگر ہمارے پاس آئے نا, شالیمار سوسائٹی میں کوئی اللہ کا ولی اگر آئے تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ارے میں جاؤں گا, ان کو جا کے یہ کہوں گا, ان کو جا کے یہ کہوں گا, ان کو جا کے یہ کہوں گا. اور جب ان سے ملاقات کر کے واپس آئے گا, اس کو پوچھیں گے تو نے کہا؟ ارے بہت سوچ کے گیا تھا, لیکن ان کا چہرے کا رعب اور دبدبا دیکھ کر سب بھول گئے. بھائی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ آج کے زمانے کے ولی کے سامنے بولنے کو ہمارا دل گھبراتا, تو مصطفیٰ کے سامنے بولنے میں کیا عالم ہوتا ہوگا. وہ صحابی عصر سے لے کے مغرب تک بیٹھے. بولو کب سے بیٹھے؟ اچھا کب تک بیٹھے؟ اب سوچ رہے کہ میری بیوی وہاں انتظار کرتی ہوگی دعوت قبول ہوئی کہ نہیں. بھائی بیوی تو انتظار کرتی ہوگی کہ ہمارے نبی نے دعوت قبول کی کہ نہیں کی. سوچا کہ مغرب کے بعد تو ضرور, مغرب کے بعد تو فوراً میرے نبی کو پوچھ لوں گا کہ کل دوپہر میں میرے گھر پہ کھانے کی دعوت ہے, آپ قبول کرتے کہ نہیں کرتے. جیسے ہمارے نبی مغرب کی نماز پڑھ کر بیٹھے, وہ دوڑتے دوڑتے آئے قریب آئے. بولنے کی ہمت, ارے بولو نا, بولنے کی ہمت نہیں ہوئی. مغرب سے لے کے کون سا وقت آ گیا؟ عشاء کے وقت تو سوچا کہ میری بیوی عصر سے انتظار کرتی ہوگی کہ وہ کوئی جواب لے کر نہیں آتے. عشاء کے بعد تو سوچا کہ میں ضرور جا کر بولوں گا. جیسے عشاء کی نماز ہو گئی, اللہ کے رسول تشریف فرما اور سارے صحابہ بیٹھے, وہ ہمت کر کے آئے, لیکن بولنے کی ہمت. سننا, ہمارے نبی نے کہا, وہ بیٹھے تھے, ہمارے نبی نے کہا کھڑے ہو جاؤ. اب وہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے رسول مجھے کھڑے ہونے کہہ رہے. کھڑے ہو گئے, کہ جاؤ اپنے گھر جاؤ اور جا کر کہہ دو دوپہر میں کھانا تیار کرے, ہم سب کھانے کو پہنچ رہے ہیں. وہ صحابی ایسے وہاں سے مڑے ہیں اور ایسے گھر پہ گئے ہیں جیسا کوئی بچہ بل بلا کے روتا ہوا جاتا, اور جا کر اپنی بیوی سے کہا دعوت نہیں دی ہے, وہ خود آنے تیار ہو گئے. دعوت نہیں دی ہے, وہ خود آنے. اور جب بیوی کو پوری داستان بتائی, عصر سے مغرب اور مغرب سے عشاء اور عشاء کے بعد یہ معاملہ ہوا, اور بیوی نے کیا جواب دیا؟ اللہ کی قسم وہ گھر کی عورت کیسی عورت تھی, کیا جواب دیا؟ اصل میں دعوت تم نے نہیں دی. تم نے دعوت, آقا میں نے تو نہیں دی. میں نے کہا دعوت دی. کہا تم نے دعوت نہیں دی. کیوں؟ اس لیے کہ جب سے تم گئے ہیں میں مصلی پہ بیٹھ کے رو رہی کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ منع کر دے کہ میں آپ کے گھر پر نہیں آؤں گا. تو اللہ نے قبول کر لیا, دعوت قبول ہو گئی. چلو اب پوری رات میاں بیوی سوئے نہیں. ارے سوئیے میاں بیوی. اچھا سوال ہوتا ہے کیوں نہیں سوئے؟ بھائی میاں بیوی اس لیے نہیں سوئے کہ پوری رات یہ ٹینشن میں رہے کہ نبی کو بٹھائیں گے کہاں. بھائی گھر چھوٹا سا ہے, بھائی چھوٹا سا گھر ہے, اسی میں کچن ہے. ہماری طرح بڑے بڑے گھر تو نہیں ہے, ہماری طرح ایئر کنڈیشن تو نہیں چل رہے, ہماری طرح بنگلے تو نہیں بنے ہوئے, ایک چھوٹا سا جھوپڑا ہے اللہ کے رسول کا. تو بیوی کیا بتائے معلوم؟ دیکھو اللہ کے رسول یہاں بیٹھیں گے, ابو بکر یہاں بیٹھیں گے, عمر یہاں بیٹھیں گے. تو شوہر کا نہ اللہ کے رسول یہاں بیٹھیں گے تو سورج کی گرمی سیدھے آپ کے چہرے پر آئے گی. اللہ کے رسول اس طرف بیٹھیں گے, ابو بکر اس طرف. اب وہ پوری رات یہ ڈسکس میں گئی, صبح جا کے فیصلہ ہوا کہ کس کو کہاں پر بٹھایا جائے گا. خیر فجر کی نماز ہو گئی. وہ گھر تو ایسا چمکتا ہے, بولو چمکتا ہوگا کہ نہیں؟ یعنی سامنے چمک نظر نہیں آ رہی ہے, وہ دل میں ایمان کی چمک ہے. اسی لیے میرے پیاروں, اگر ایمان مضبوط کرنا ہے باہر مت چمکاؤ, اپنے دلوں کو چمکا دو, مصطفیٰ راضی ہو جائے گا. بس انہوں نے اپنے دل کے اندر ایمان کی لائٹ پیدا کی. وہ شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکرائے, بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکرائے. کہا چلو وہ بکرے کو لاؤ. ارے وہ بکرا ماشاءاللہ تیار ہو گیا, اسے ذبح کرنا ہے. ارے وہ بکرے کو لٹایا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلا دی, بکرے کو ذبح کر. چلو بکرا ذبح ہو گیا. اب کہا چلو کھانا پکانا. بھائی کام تو بہت کام ہے, اس لیے کہ دوپہر میں سب کھانے کو آنے والے. کہا اب ہسبینڈ اور وائف یعنی میاں بیوی دونوں کام میں جڑ گئے. یوں پردہ لگا دیا اور دونوں کام میں جڑ گئے. 2 بچے بھی گھر میں, شروع میں بتایا تھا کتنے سال کے,
اور ایک دونوں بچوں نے دیکھا کہ آج گھر میں بڑی گرما گرمی ہو رہی ہے. ارے دونوں بچوں نے بھی پہلی مرتبہ گھر میں دیکھا کیسی, اور بچوں کو بھی معلوم ہے مصطفیٰ آنے والے, مصطفیٰ آنے والے, مصطفیٰ آنے والے. بہت ہوتا ہے نا, بڑے لوگ بچے بھی گھر میں انتظار کرتے نا, مولانا آنے والے, مولانا آنے والے, مولانا. تو یہاں تو مولانا آنے والے, وہ تو مولانا ہو کے مولانا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور بچے بھی, اب دو بچے ہیں, 7 اور 8 سال کا. تو وہ جو 8 سال کا بڑا بیٹا ہے نا, وہ کہتا ابا نے کیسے بکرے کو ذبح کر دیا, چھری لی نے, بسم اللہ اللہ اکبر. چھوٹے بھائی کو کہا چل تو لیٹ جا, چل تو بھی لیٹ جا. اب وہ چھوٹے بھائی کو کیا معلوم, وہ لیٹ گیا. یہ چھری تو وہیں رکھی تھی, بڑے بھائی نے چھری لی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوٹے بھائی کے اوپر چلا دی. میں بچے کھیل میں, دونوں بچے پہلی مرتبہ دیکھا تھا کھیل میں, چھوٹے بھائی کو لٹایا اور بڑے بھائی نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا. جیسے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے چھری چلائی. بتاؤ چھوٹے بیٹے کی جان, اندر کھانا پک رہا ہے. یہاں چھوٹا بیٹا, ارے بولو چھوٹا بیٹا گزر گیا, ذبح ہو گیا, خون کا پھوارا. اور چھوٹا بیٹا جو چلا رہے, بچہ چلائے گا, چھوٹا بیٹا 7 سال کا بیٹا زور سے چلایا, چیخا, ارے جان چلی گئی. وہ ماں باپ اندر سے بھاگتے بھاگتے آئے, ہمارے بیٹے کو کیا ہوا. ماں اور باپ نے جب دیکھا, اچانک ماں اور باپ دیکھے کہ میرے بیٹے کا گلا ہی کٹا ہوا ہے. وہ ماں اور باپ کچھ سوچے تو وہ جو بڑا بیٹا تھا وہ سمجھ گیا کہ ماں بھی مارے گی, باپ بھی مارے گا. وہ بڑا بیٹا بھاگا 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 بھاگا, تو یہ باپ اس کے پیچھے بھاگا, وہ بڑا بیٹا آگے بھاگا, وہ باپ پیچھے بھاگا. ارے بڑا بیٹا 8 سال کا, وہ آگے بھاگے, باپ پیچھے بھاگا. وہ بڑا بیٹا ایک پہاڑی پہ چڑھ گیا, باپ اس کے پیچھے پہاڑی پہ چڑھا. اس نے دیکھا کہ باپ میرے کو پکڑ کے بہت مارے گا, اس نے پہاڑی سے چھلانگ لگائی. باپ پہاڑی سے نیچے اترا تو دیکھا کہ بڑا بیٹا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا. میرے دوستو اب سننا, گھر میں بڑے بیٹے کا جنازہ آ رہا ہے, چھوٹے بیٹے کا تو رکھا ہوا ہے, بڑے بیٹے کا جنازہ لے کے آ رہے. اب میاں بیوی اب تک جو مسکرا رہے تھے ایک دوسرے کو دیکھ کر, کیا کرتے ہوں گے آپ دیکھو, میں نے کہا میرے لیے کہنا بہت آسان ہے, آپ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ وہ ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی, وہ میاں بیوی پہ کیا گزرتی ہوگی. سننا, کیا بات کر رہے, بات کیا کر رہے وہ سنو, کیا پیاری بات کر رہے. دونوں رو رہے اور روتے روتے کیا کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول آنے والے, ان کو پتہ نہیں چلے کہ اپنے دونوں بیٹے چلے گئے, اس لیے ہم لوگ کفن دفن بھی بعد میں کریں گے, غسل بھی بعد میں دیں گے. وہ ماں کیا کہتی معلوم, اپنے شوہر کو کہتی ہے اپن دونوں بچوں کو گھر کے پیچھے رکھ دیتے, اس پر ایک چادر ڈال دیتے اور کھانا بنانے کا کام کرتے, اس لیے کہ بچوں کی محبت آج ہے لیکن ان کو پیچھے کر دو اور نبی کی محبت کو آگے کر دو, اور ہمارے نبی کو پتہ نہ چلے. وہ بیچاری عورت روتے روتے اپنے شوہر کو کہتی ہے تمہارے چہرے پہ آنسو نہیں آنے چاہیے اور میرے چہرے پر بھی آنسو نہیں آنے چاہیے, ورنہ ہمارے نبی تھوڑی ہمارے گھر میں کھانا کھائیں گے. ارے کسی کے گھر میں 2 بچے گزر گئے ہو, وہاں کوئی دعوت کھائے گا, ہمارے نبی چلے جائیں گے اور ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. میرے دوستو وہ دونوں بچوں کو گھر کے پیچھے رکھا, اندازہ لگاؤ, چادر رکھی اور دونوں کھانا پکا رہے. سننا, دونوں کھانا پکا رہے, لیکن کھانا کیسے پکا رہے وہ میں بتاؤں. کھانا پکاتے پکاتے وہ عورت کیا کہتی معلوم اپنے شوہر کو, تم ذرا پکاؤ, میں میرے بچے کو دیکھ کر آتی ہوں. وہ جاتی ہے, چادر ہٹاتی ہے, دونوں بچوں کی پیشانی کو چومتی ہے, ماں ہے نا ماں. دونوں بچے چلے گئے, واپس آتی ہے, جیسے واپس آتی ہے تو وہ شوہر کیا کہتے, جو کام تو کر کے آئی مجھے بھی کرنے دینا. دونوں بچے کی بہت یاد آتی ہے, بہت یاد آتی ہے. دونوں بچوں کو غسل بھی دینا ہوگا. آج رات ایسی ہوگی کہ ہمارے بچے نہیں ہوں گے, ہم ان بچوں کو پہلے کھلاتے تھے پھر ہم کھایا کرتے تھے, اب کس کو کھلائیں گے. 2 ہی تو بچے تھے اور دونوں بھول چلے گئے. وہ باپ جاتا ہے بیٹے کو چوم کے واپس آتا ہے, ماں جاتی ہے بیٹے کو چوم کر واپس آتی. اتنے میں تو آواز آئی کہ اللہ کے رسول آ رہے, اللہ کے رسول آ رہے. بس دونوں نے آنسوؤں کو صاف کیا, پردہ ڈال دیا گیا. عورت پردے میں, بولو عورت پردے میں, مرد ارے بولو مرد باہر دروازے پر کھڑے, وہ صحابی کھڑے, آنکھوں سے آنسو صاحب کھڑے, اور جہاں اللہ کے رسول کو دیکھا چہرے پر مسکراہٹ لے کر آئے, آ جاؤ میرے پیارے نبی, آ جاؤ. ارے ابو بکر آپ بھی آ جاؤ, ارے عمر آپ بھی آ جاؤ, عثمان آپ بھی آ جاؤ, علی آپ بھی آ جاؤ. ارے گھر میں میرے دوستوں کیا گھر کا منظر ہوگا. مصطفیٰ بھی بیٹھے ہیں, صدیق اکبر بھی بیٹھے ہیں, عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں, عثمان ذو النورین بھی بیٹھے ہیں, شیر خدا حضرت علی بھی بیٹھے. یوں دسترخوان لگ گیا اور کھانا لگا دیا گیا, اور وہ خود کھڑے, وہ خود جو مرد ہے نا وہ کھڑے اور کہہ رہے کھاؤ کھاؤ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو چلو سب لوگ کھانا شروع کرو. ابھی تو سب لوگ کھاتے لیکن کوئی بھی کھائے گا نہیں جب تک کون نہیں کھائیں گے, بولو کون نہیں کھائیں گے, اللہ کے. تو کوئی کھایا, سب نے کہا اللہ کے رسول آپ کھائیے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سننا, یوں روٹی لی اور یوں اٹھایا, ہاتھ اٹھایا مبارک, یوں روٹی کو زمین پر رکھا
اور وہ گھر کے جو تھے نا مرد، ان کو کہا این ابنا کا، تمہارے دونوں بچے کہاں ہیں؟ نہیں کھایا اللہ کے رسول نے، روٹی رکھ دی زمین پر، این ابنا کا، تمہارے بچے کہاں ہیں؟ میرے دوستو آپ اللہ کی قسم کھا کے کہو ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ وہ کیا کہا معلوم؟ وہ روئے نہیں، کہا او میرے دونوں بچے کھیلنے گئے باہر، ہما یلعبان، کہا ہما یلعبان، وہ دونوں باہر کھیلنے گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا دونوں کھیلنے گئے تو بلا لاؤ دونوں کو تو انہوں نے کیا کہا؟ نہ اللہ کے رسول آپ کھاؤ، وہ میرے دونوں بچے ہما یلعبان ہیں، وہ دونوں کھیلنے گئے، اور اللہ کے رسول ہم نے جان بوجھ کے بھیج دیا اس لیے کہ گھر میں رہیں گے شور کریں گے، ارے بچے 7 سال کا 8 سال کا شور کریں گے، ہنگامہ کریں گے، اور اچھا نہیں لگتا کہ بچے شور کرے، اور اتنے بڑے مہمان آئے اور بچے شور کرے، ہم نے ان کو بھیج دیا اب کھانا کھا لو، اس کے بعد میں ہم بچوں کو بلائیں گے۔ اللہ کے رسول نے وہیں دسترخوان پر کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، جب تک بچے دسترخوان پر نہیں ہوں گے وہاں تک محمد کھانا نہیں کھائیں گے۔ اب بتاؤ کیا ہوگا؟ حدیث میں لکھا ہے وہ ایسے کے ایسے کھڑے، کون وہ مرد صحابی ایسے کے ایسے کھڑے، لیکن پیچھے پردے میں سے کون سن رہی ہے؟ وہ بیوی سن رہی ہے، اس کے رونے کی آواز آتی ہے اور اندر سے رو کر کہتی ہے میرے نبی اللہ کا واسطہ کھانا کھا لو، اللہ کا واسطہ کھانا کھا لو۔ اب بچوں کے بارے میں پوچھ رہے، میرے بچوں کا جنازہ پیچھے رکھا ہوا ہے، میرے دونوں بچوں کا جنازہ رکھا ہوا، لیکن اللہ کے رسول میں یہ نہیں کہتی کہ آپ میرے بچوں کو آ کے دیکھو، آپ کھانا کھا لو، اس لیے کہ آج ہم نے بچوں کی محبت کو پیچھے کر دیا، آپ کی محبت کو آگے کر دیا، اب کھانا کھا لو۔ اللہ کے رسول بغیر کھائے مت جانا، اس لیے کہ آپ کھاؤ گے اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا، آپ سے بہت محبت ہے، بڑے ارمانوں کے بعد ہم نے آپ کو بلایا ہے، بڑے ارمانوں کے بعد ہم نے آپ کو بلایا ہے۔ اور پھر وہ ماں کیا کہتی ہے، میرے بچوں کی بھی بہت تمنا تھی کہ آپ کا دیدار کرے، آپ کو گھر میں دیکھے، لیکن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ کہہ کر وہ عورت نے پوری داستان سنا دی۔ میرے دوستو یہاں داستان سنائی، سارے صحابہ روتے ہیں، قربان جاؤ، سب بولو سبحان اللہ، بولو سبحان۔ ہمارے نبی کھڑے ہوئے، میرے دوستو آج ہماری بھی اولاد ہے، ہمارے نبی کھڑے ہوئے اور کیا کہا؟ وہ گھر کے میزبان سے، وہ مرد سے کہا، وہ صحابی سے کہا اے نہیں براک، کہاں ہے تمہارے بچے کا، کہاں تمہارے بچے کا؟ کہا گھر کے پیچھے کے حصے میں۔ اللہ کے رسول نے کہا چلو مجھے لے کر چلو۔ اب اللہ کے رسول آگے وہ صحابی بھی ساتھ میں ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہے، دونوں بچوں کا جنازہ رکھا ہے اور دونوں بچوں کے اوپر ایک ہی چادر ہے، اور اللہ کے رسول بیچ میں کھڑے ہیں، سارے صحابہ کرام بازو میں کھڑے، عورت پیچھے کھڑی ہے پردے میں، عورت پیچھے کھڑی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سننا ہمارے نبی کا مبارک ہاتھ، اللہ کی قسم میرے دوستو یہ مصطفیٰ کے ہاتھ سے بڑھ کر کون سا ہاتھ ہوگا؟ ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ وہ ایک چادر پر رکھا، یوں ہاتھ رکھا، اللہ کی قسم حضرت علی فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چادر جیسے آسمان کی طرف اڑنے لگی۔ بولو وہ چادر، یوں ہمارے نبی نے یوں ہاتھ رکھا، وہ چادر اڑنے لگی، اور وہ سارے صحابہ فرماتے اللہ کی قسم ہم نے دیکھا، اللہ کی قسم ہم نے دیکھا، چادر ہوا کی طرف اڑنے لگی اور دونوں بچے کھڑے ہونے لگے۔ بولو سبحان اللہ، دونوں بچے کھڑے ہونے لگے۔ وہ مصطفیٰ تھے میرے دوستو، وہ ہمارے نبی تھے میرے دوستو، وہ اللہ کے ایسے پیارے نبی تھے۔ دونوں بچے کھڑے ہوئے، ہمارے نبی نے ایک بچے کو ایک سینے سے لگایا، دوسرے بچے کو دوسرے سینے سے لگایا، اور کہا، ہمارے نبی نے کہا میں نے اللہ کی قسم کھائی تھی جب تک بچے دسترخوان پر نہیں ہوں گے محمد کھانا نہیں کھائے گا، چلو میرے بچوں دسترخوان پر چلو۔ سب دسترخوان پر پہنچے میرے دوستو، وہ دونوں بچوں نے کھانا شروع کیا، ہمارے نبی نے کھانا شروع کیا۔ آج بھی حدیث میں لکھا وہ دونوں بچوں کی عمر اتنی لمبی ہوئی کہ دونوں بچوں نے 100 سال سے زیادہ لمبی عمر پائی۔ وہ دو بچوں نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی۔ لیکن میرے دوستوں مجھے جو بات بتانی کہ وہ دونوں بچے آئے اور دسترخوان پر بیٹھ گئے، اللہ کے رسول نے کھانا کھا لیا۔ بولو اللہ کے رسول نے کھانا کھا لیا، اللہ کے رسول جانے لگے۔ میرے دوستو جب اللہ کے رسول چلے گئے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو گھر کا منظر کیسا ہوگا، گھر کا منظر کیسا ہوگا۔ وہ عورت کہتی ہے میں دونوں بچوں کو لپٹ گئی، بھائی لپٹ گئی، ماں تھی، ماں تھی، ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا کون ہوگا؟ وہ ماں کہتی دونوں بچوں کو اپنے سینے سے چمٹا دیا، وہ باپ کہتا میں نے دونوں بچوں کو سینے سے چمٹا دیا، ہم چاروں کے چار سمٹ گئے، لیکن کہتے سمٹنے کے بعد جب ہم الگ ہوئے
अलग हुए, सिमटने के बाद अलग हुए। दस्तरखान पर हमने सालन रखा था, दस्तरखान पर हमने रोटी रखी थी, दस्तरखान पर हमने गोश्त रखा था। कहते जब हम अलग हुए कि चलो अब दस्तरखान की तरफ जाए, फरमाते अल्लाह की कसम नबी तो चले गए, अबू बकर चले गए, उमर चले गए, लेकिन जब हम दस्तरखान की तरफ आए तो जैसा शुरू में रखा था वैसा दस्तरखान था। एक कतरा सालन कम नहीं हुआ, एक बोटी कम नहीं हुई, एक रोटी का टुकड़ा भी कम नहीं हुआ था।